بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یلقاہ جبرائیل فی کل لیلۃ من رمضان فیدراسہ القرآن وعلی آلہ واصحابہ وامہات الذین یعطون رمضان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مقدس شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہے اور اس کے بعد ماہ رمضان کا مہینہ چند ہی دنوں کے بعد وہ مقدس مہینہ جلوہ فروز ہونے لگا ہے۔ تو اس حوالے سے آج مقدس اس مہینے میں استقبال رمضان کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا تاکہ اس مہینے کی رسپیکٹ اور اس کا استقبال شرعی طور پہ کیسے کیا جا سکے اور اس کی آمد کا انتظام کیسے کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا کہ ماہ شعبان المعظم تشریف لے جا رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے اور اس کی آمد عنقریب چند دنوں کے بعد ہونے والی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے جذبہ ایمانی کو سلام کرنے کو جی کرتا ہے اور اس کے استقبال کے حوالے سے وہ امور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس ماہ مقدس کا استقبال کیا، تو اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سن لیجئے استقبال رمضان کی اہمیت، یہ سمجھ لیجئے رمضان المبارک کی اہمیت یہ ہے کہ ہر مہمان کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق، اس کی رفعت کے مطابق، اس کی شوکت کے مطابق ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے، یہ اہل ایمان کے پاس جلوہ فرما ہونے والا ہے، یہ خود نہیں آیا، اسے رب دو جہاں نے بھیجا ہے، اسے رب ذوالجلال نے بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان اس کا ادب کریں، اس کی تکریم کریں، اس کی رسپیکٹ کریں اور اس کا احترام اور اعزاز و اکرام بجا لائیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس کی معرفت کو سمجھیں، تاکہ اس کی معرفت سمجھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی مغفرت بھی فرما دے، ہماری بخشش بھی فرما دے، چونکہ اس نے یہ مہمان عطا فرما کر ہم گناہگاروں پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے، بڑا ہی ایقان فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم ماہ رمضان کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنی الفتوں
اور چاہتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے پورے جذبہ ایمانی سے اس کا استقبال کر کے دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ خدا نے اس مہینے کو ہماری فلاح و کامیابی کے لیے ہماری طرف بھیجا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد یہ مہینہ آئے گا، اس کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، اس لیے اس کے استقبال بھی ہم ہی کر رہے ہیں اور ہم بے بانگے دول اعلان کر رہے ہیں، یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان۔ حضرت محترم کسی شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں استقبالیہ جملے بیان فرمائے ہیں، استقبال کے آداب بھی سمجھ لیجئے۔ معزز سامعین حضرات احباب، مہمان کی آمد، اس کے آنے کا استقبال اور اس کی رسپیکٹ کرنے کے لیے اس کے ٹھہرنے، لیٹنے، بیٹھنے، چہل قدمی کے لیے یاد رکھیے انتظام کرنا اور پھر خوش آمدید کرنا، خیر مقدم کرنا اور ویلکم کرنا اس مہینے کو، یہ اس کے آنے سے پہلے اور اس کا انتظار کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا راستہ بھی بتایا اور اس کا استقبال بھی بڑے اچھے احسن طریقے سے فرمایا ہے۔ حضرت محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے انداز کو بیان کرتے ہوئے اس کی تشریح کو اس انداز میں بیان کیا کہ بار بار اس کے راستے کو دیکھنا کہ کب آ رہا ہے یہ رمضان، اس کو لینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے یہ تمام امور استقبال کے ضمن میں آتے ہیں۔ تو استقبال رمضان کے آداب سمجھ لیجیے، اسلام نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے مختلف انداز میں ترغیبات اور تعلیمات سے نوازا ہے تاکہ اتنے عظیم مہمان کی آمد مسلمان بے خبر اور لا علم نہ ہوں، اس کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مہمان معظم آ بھی جائے، پاس پہنچ بھی جائے اور اس انداز میں اس کا ادب نہ کیا جائے، یہ مہمان نوازی کے سخت خلاف ہے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ استقبال ماہ رمضان کے لیے ہر اعتبار سے خود کو تیار کیا جائے، خود کو تیار کیا جائے۔ اب میں آ رہا ہوں ان امور کی طرف جو براہ راست میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں، اس حوالے سے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں اس کی رسپیکٹ اور استقبال کے بارے میں معمولات اسلامیہ بیان فرمائے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں 15 شعبان کے بعد یعنی شب برات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، خصوصاً ماہ رمضان سے کچھ دن پہلے روزے رکھنے سے میرے نبی نے منع فرما دیا۔ خود حالانکہ مسلم شریف کی گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ احباب کے سامنے شعبان المعظم کے مقدس فیوز و برکات آپ احباب کے سامنے رکھے تھے کہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق میرے نبی پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے دلائل قاہرہ سے اور باقاعدہ دلائل قطعی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ متواتر حدیثیں بیان کی تھی، متفقن علیہ حدیثیں بیان کی تھی۔ تو اس لیے یہ حدیث اس کے استقبال کے لیے بڑی بین دلیل کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کرایا۔ 13 کتابوں کا مجموعہ مشکات شریف، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، صفحہ نمبر 174 پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر چند حدیثیں آپ سماعت فرمائیں۔ کیا بیان فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ 7773 حدیثوں کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے، یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جس مہینے کا آج جمعہ ہے اور اس کے بعد غالباً جمعرات کے دن یا بدھ والے دن روزہ کا اعلان کر دیا جائے گا، ہمارے ڈبو جی اعلان کریں گے۔ اب پہلے تو علماء کرام اعلان کیا کرتے تھے، یہ پہلے ایڈوانس اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہ چاند فلاں تاریخ کو نظر آ جائے گا۔ پتہ نہیں کون سی ان کے بعد ٹیکنالوجی وہ فارمولہ ہے کہ جس سے یہ پہلے بتا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے جمعرات یا جمعے کے دن
جو اس ماہ رمضان کے پہلے روزے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ میرے نبی نے بتایا کہ جب شعبان کی 15ویں گزر جائے، نصف شعبان گزر جائے، تو تم لا تصوموا، روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اس سے منع کرنا یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ میرے نبی ماہ رمضان کا استقبال بتا رہے ہیں کہ اب ساری تیاریاں ختم کر دو، وہ ماہ مقدس جلوہ فروز